دم کرنا بھی علاج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو جادو ہو گیا، لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا، بئر زروان نامی کنویں میں اس یہودی نے ایک گڑیا بنا کے 11 سوئیاں لگا کے 2 پتھروں کے درمیان گابے میں چھپایا تھا۔ جبریل امین نے آ کے خبر دی، سیدنا علی کو اللہ کے رسول نے بھیجا، وہ نکال کے لائے، 11 ہی سوئیاں تھی اور 11 ہی آیتیں اتر آئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں ہیں، ایک سوئی نکالتے ایک آیت پڑھتے سیتیا وہ۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہر نماز کے بعد یہ دونوں صورتیں پڑھے، نہ کبھی تمہیں جادو ہوگا، نہ کبھی تمہیں نظر بد لگی، نہ کبھی ٹونا ہو۔ یقین شرط السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کے۔ جب بھی کسی کو برا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جب اچھا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا۔ اچھا خواب آئے تو حدیث کہتی ہے لا تقص الا علی عالم او مصلح، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو عالم ہے اس کو بتاؤ، عام شخص۔ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، خواب کے جب بیداری ہو بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ دھتکارو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صدقہ کر۔ اصل میں جو اچھا خواب ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اور کچھ اضغاث و احلام ہوتے ہیں، سارا دن جو انسان نے دیکھا اور اگر اس کے سٹمک میں کوئی پرابلم بن گئی تو وہی ساری باتیں رات کو عہد کر آتی ہیں۔ وہ بندہ سمجھتا ہے خواب آ رہی، وہ خواب نہیں آ رہی، وہ پوری جو ویڈیو اس نے سارا دن بنائی اپنی آنکھوں سے وہ دوبارہ چل پڑی ہے۔ اسی کے مختلف سین میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے شاید خواب آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا جب کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لے، فَلْيَلْعَقْهَا أَوْ لِيُلْعِقْهَا، یا خود چاٹ لے یا چٹوا دے۔ آج اس بات کی سمجھ آئی ہے لوگوں کو، مومنوں کو تو 1400 سال پہلے سمجھ آ گئی تھی۔ اکثر بیماری جو ہے خوابوں کی، یہ بیماری بھی ہے، زیادہ بیماری عورتوں کو لگتی ہے، مردوں کو کم لگتی ہے۔ ہاں مردوں کو بھی اس وقت لگتی ہے جب ان کی ذہنی ساخت عورتوں جیسی ہو جائے، سوچ کا دھارا جو ہے وہ عورتوں جیسا ہو جائے۔ وہ مرض ہے صفراوی اور سوداوی مرض۔ صفراوی اور سوداوی مرض کیا ہے؟ خواب میں سمندر نظر آ رہا ہے، ڈبکیاں کھا رہا ہے، دریا نظر آ رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے۔ سوداوی مرض یہ ہے کہ پہاڑ اور سانپ نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، جو جسمانی کمزوری ہے کہ خلل ہے۔ سٹمک میں ایک نہیں 20 ایسی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو اس کا ایک ذریعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کھانا کھانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ اگر عورت یہ کام کر لیتی ہے زندگی بھر صفراوی سوداوی سے مرض نہیں لگتی۔ آج جو نیو سرچ آئی ہے، اب یہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ انگلیاں جب انسان چاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس میں کیمیکلز رکھے ہیں فطرتی طور پر کہ صفراوی اور سوداوی مرض نہیں لگتی۔ لیکن یہ چیز پیدا کیوں ہوتی ہے؟ 3 مسئلے ایسے ہیں جس کو امت سمجھ نہیں رہی۔ پہلا مسئلہ، کیا کریں جی، بیوی اور خاوند کی محبت نہیں رہی۔ دوسرا مسئلہ، یہ مرد جو ہے اکیلا اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، ایسے جیسے اسے پرواہ ہی نہیں۔ تیسرا، سٹمک ٹھیک ہی نہیں ہوتا، ہر وقت اس میں پرابلمز ہی کریٹ ہوتی رہتی۔ کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، سلف صالحین کی بیویاں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے، وہ کھانا جب خامد کھاتا تو اس پکے ہوئے کھانے میں ہاتھ کی بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں، تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج جب وہ کھانا کھائے گا میریٹ میں تو اس کی محبت میریٹ سے ہوگی، بیوی سے تو نہیں ہوگی۔ دوسری بات، بیوی تو آپ کے سامنے ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے، کھانے میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن جہاں سے آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کو کیا پتا وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس نے کبھی وضو کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں وہ غلبہ پاتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مرد اکیلا اکیلا کیوں رہتا ہے؟ اس کو پتا ہے روٹی نہیں پکائے گی کھانا تو بازار سے کھا لوں گا، ضرورت ختم ہو گئی۔ بیویوں نے پکانا چھوڑ دیا اور مردوں نے کھانا چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ گھر بھی اجڑتے ہیں اور بے برکتی بھی آتی ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں۔
اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بازار سے کھانا نہیں کھا سکتے، کھا سکتے ہیں، آپ کھائیں، لیکن کچھ اصولوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ان میں یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بالکل محروم نہ کر دیں۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے پانی پی رہا ہے، بیٹا پوچھتا ہے آپ تو گھر سے پانی پی کے آئے تھے ابا جان، آپ کیوں پی رہے ہیں یہاں؟ کہا بیٹا میں صرف اس لیے پی رہا ہوں کہ جس نے یہ کولر لگوایا اس کو ثواب مل جائے۔ سلف بھی یہ کرتے تھے کہ نہیں اکیلے نہیں میں نے جنت میں جانا، بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ کہتے تم اگر جیسے بھی ہو جو بھی پکا ہے تم اپنے ہاتھ سے پکا کے دو، میں جو نیکی کا کام کروں گا میں تمہیں برابر کا شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا کھانا پکاتی ہو کہ نہیں پکاتی، اس طرح بھی کہیں پکا دیتی ہیں ڈر کے، اور کچھ کہہ دیتی ہیں میں نہیں پکاتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں میں نے یہ دین کا کام کرنا ہے، جتنی نیکیاں خود دینی ہے تمہیں بھی دینی ہے، چلو جلدی سے کھانا پکاؤ، نیکیوں سے میں تمہیں محروم نہیں ہونے دے۔ محبت بھی بڑھے گی، گھر بھی درست ہوں گے، اور انسان بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ بات خوابوں کی کر رہے تھے، بس اوقات سارے دن کی کہانی ہی انسان کو رات کو ایک نئی شیپ میں مل جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا ہے اتنے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، یہ بڑی مہم بات ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ جتنا وہ عام معاشرے میں چلتے پھرتے جھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی اتنے جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ بیداری میں بھی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے اور نیند میں بھی سچ بولنے کی توفیق دے۔ جو شخص خواب میں نبی یا صحابہ کرام کو دیکھے اس کے بارے میں شریعت میں کوئی خوشخبری ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص سنت پہ عمل نہیں کرتا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہی نہیں ہوتا۔ جس شخص کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ انور کیسا تھا، وہ حالات کو جانتا نہیں، وہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ اور تیسرا، یہ کوئی بھی کرامت کی بات نہیں، اللہ عز و جل جس کو بھی عطا کر دے اس کو ہی دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان الشیطان لا یتمثل بی، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جس کو نظر آئیں گے اللہ کے رسول وہ اصلی شکل میں نظر آئیں گے، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے احادیث پڑھی ہیں کہ آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کا کندھے مبارک ایسا تھا۔ دوسرا، اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا اس کے بارے میں یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ صحیح خواب نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کی اور برائی کی پہلی کیفیت جو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے، برائی اور اچھائی کی اثرات دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ عز الجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی پسند فرما لیتے ہیں تو اللہ عز الجلال پھر حکم دیتے ہیں جبریل کو، آواز دیتے ہیں، فاخذت السماء رعدة ورجفة، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے جبریل ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو، فیحبہ جبریل، تو جبریل علیہ الصلاۃ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فرشتوں اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماوات، تمام آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، وہ آسمانی دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگوں یہ اللہ کا بھی محبوب، جبریل اور بقیہ فرشتوں کا بھی محبوب، تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمین میں بسنے والوں کے دلوں میں اللہ عز و جلال اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ عز و جلال کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ عز و جلال اسی طرح ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، جبریل بھی، فرشتے بھی، اور دنیا میں رہنے والے بھی، بسنے والے بھی اس سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی برائی اور نیکی کو دیکھے گا، اس کی دوسری کیفیت یہ ہے بندہ مومن کو یا بندہ کافر کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو دیکھ لیتا ہے۔
رہا مومن، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، 2 فرشتے آ کے اسے بٹھاتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، مَن رَبُّكَ مَن نَبِيُّكَ مَا دِينُكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتاؤ کس کو تم ہادی و مرشد اور اپنے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل رول ماڈل سمجھتے تھے، بتاؤ تمہارے لیے دستور حیات دین کیا تھا۔ مومن جواب دیتا ہے اور تینوں جواب صحیح دیتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تم نے جواب کیسے دے دیے؟ بخاری کی روایت ہے، مومن کہتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، جو قرآن نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، اور جو بھی اللہ ذوالجلال نے فیصلے کر دیے میں نے اس کی تصدیق کی کہ جو رب نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ اس وقت سوالات کے جوابات تو آ گئے، فرشتوں نے وجہ پوچھی، 3 اور باتیں بھی آ گئی، قرآن پڑھا تھا تو جواب آئے، عمل کیا تھا تو جواب آئے، تصدیق کی تھی تو جواب آئے۔ آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ میرے فرشتوں اس کو 3 چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے۔ البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ اس کو تو زمین پہ لٹا کے چلے گئے، نیچے بھی کچھ نہیں بچھایا کیونکہ سنت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہی صرف چٹائی بچھائی گئی جو ان کے غلام نے بچھائی، یہ اللہ کے رسول کا خاصہ تھا۔ یہ تو مٹی پہ لٹا کے چلے گئے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بھی بچھا دو۔ یہ تو چھوٹی سی قبر میں اس کو بند کر کے چلے گئے، اس کا تو بڑا کھلا گھر تھا۔ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ مد بصرہ، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ فیأتیہ من روحہا وطیبہا، جہاں سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں، خوشبوئیں بھی آئیں، اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ، جس طرح دلہن سوتی ہے کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ پھر کہتا ہے رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت لاؤ تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں، دیکھو نیکی کے بدلے مجھے قبر میں کیا مل گئے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُرْتَابُ أَوِ الْمُنَافِقُ، رہا کافر، دین میں شک کرنے والا، منافق، جب تینوں سوالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تینوں سوالوں پہ یہی کہتا ہے، کیا مطلب ہاں کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچتا ہے کہ رب، نبی، دین، یہ باتیں تو میں نے دنیا میں سنی تھی لیکن یاد نہیں آئے گا، اور حقیقت اس وقت کھلے گی جس کو آج کھولنے سے انسان غصہ کرتا ہے، اس وقت مانے گا، آج نہیں مانتا، کہے گا اقول کما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لائی لگ تھا میں نے خود قرآن نہیں پڑھا۔ اور فرشتے خود کہیں گے لا دعیت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا تو کیسے جواب آتے ہیں؟ ساتھ ہی آواز آتی ہے ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس کو 3 چادریں تو پہنا کے لٹا گئے، یہ 3 چادروں کا بھی مستحق نہیں تھا۔ البسوہ لباس النار، جہنمی لباس اس کو پہنا دو۔ افرشوا لہ فراش النار، یہ زمین ٹھنڈی ہے، یہ اس ٹھنڈک کا بھی محتاج نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو۔ فیضیق علیہ قبرہ، اور اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا، حتی تختلف اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ وافتحوا لہ بابا الی النار، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ فیأتیہ من سمومہا، جہنم کی تپش اور زہر
اور جہنم کی یہ فضاؤں کی کیفیت جو ہے اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے، اسے قبر میں پہنچے گی۔ قبر کے اندر ہی اپنی اچھائی اور برائی کے عمل کا نتیجہ انسان پالے گا، اس لیے اس قبر کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فرشتے ایسی گرز اٹھائیں گے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر پوری دنیا اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی۔ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا، اگر کسی پہاڑ کو مار دیا جائے اس گرز کو تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن انسان کے دو کانوں کے درمیان فرشتہ وار کرے گا۔ سبب کیا ہے دو کانوں کے درمیان؟ آج 1400 سال پہلے کی یہ بات حدیث نے بیان کی ہے، لیکن آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کا میموری کارڈ، اس کی پائچوٹری، اس کا یہی مقام ہے کہ تمہیں عقل تو دی تھی، تو نے اس کا استعمال کیوں نہیں صحیح کیا؟ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اپنی نیکی کو دیکھ لے گا ذرے کے برابر، جو برائی کرتا ہے اس کو دیکھ لے گا خواہ وہ ذرے کے برابر ہو۔ اس کی تیسری کیفیت کیا ہے؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ایک وقت آئے گا جب قیامت کے دن قبر سے انسان نکلے گا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگوں کی طرح انسانیت بکھری ہوگی، کوئی ادھر گر رہا ہوگا، متوالوں کی طرح گر رہے ہوں گے۔ وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، لوگ محسوس کریں گے شاید نشہ کیا ہوا ہے، لیکن نشہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا، حکم ہوگا صفیں بناؤ۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ عز و جلال کے سامنے صفیں بنائی جائیں گی، انبیاء کی صف، اولیاء کی صف، قرآن والوں کی صف، ادھر مجرموں کی صف۔ اللہ عز و جلال وہاں بھی انسان کو اس کی نیکی اور برائی دکھائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، اللہ عز و جلال ماہر قرآن سے کہیں گے جو قرآن کی تلاوت کرنے میں ماہر، اس کی فہم میں ماہر، اس کے عمل کرنے میں ماہر، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ماہر۔ اللہ فرمائیں گے نکلو، آج تمہیں خاکی صفوں میں کھڑا نہیں کرنا، ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ ایک یہ صف ہوگی، انسان اسی وقت دیکھ لے گا یہ ہے میری نیکی، اور دوسرے وہ لوگ ہوں جو مجرم ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. اسی وقت انسان سوچے گا ہاں آج مجھے مجرموں کی صف میں کھڑا کیا گیا ہے، یہ میرے برائی کا نتیجہ ہے. قبر سے نکلنے کے بعد فوراً دیکھ لے گا اچھائی کو بھی برائی کو بھی. چوتھی کیفیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ نیک اپنی نیکی کی اثرات کو میدان محشر میں دیکھ لے گا، اور برا بھی اپنے اعمال کی قباحتوں کو میدان محشر میں دیکھ لے گا. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب اللہ ذوالجلال انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ تاجر جو سچا ہے، وہ عدل کرنے والا انسان جن کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا، صدقہ اس کا سائبان بنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کے اثرات میدان محشر میں دیکھ لیں گے. اور ایک وہ ہوں گے کہ جو اپنی گناہوں کی وجہ سے منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، منہم من یبلغ الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے، ومنہم من یبلغ الی 70 ذراعا، اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. وہاں دیکھ لے گا، وہاں دیکھ لے گا اپنے گناہوں کے اثرات. اور حالت یہ ہوگی ایک طرف انبیاء صلحاء اللہ کے محبوب اللہ کے عرش کے نیچے خوش باش، دوسری طرف چیخو پکار فلا یری الایمن الا یری النار، دائیں دیکھے گا تو آگ، بائیں دیکھے گا تو آگ. کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں نظر نہیں آ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بالشت زمین جو ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے اس کی نہیں 5 سزائیں میدان محشر میں اسے سہنی پڑیں گی. پہلی سزا یحفر ترابها، 7 زمینوں کی مٹی کھودنی پڑے گی. یحمل ترابها، اس کو کندھے پہ 7 زمینوں کو اٹھانا پڑے گا. یطوف بالمحشر حتی یقضى بین الناس، جب تک پوری دنیا کے فیصلے نہیں ہو جاتے وہ میدان محشر کا چکر کاٹے گا. طوقہ من 7 اراضین، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. ثم خسف به حتی یبلغ 7 اراضین، پھر اللہ ذوالجلال 7 زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دے گا. دنیا میں بھی نیکی کے اثرات اور برائی کے ساتھ نظر آئے، قبر میں بھی آئے، اور 2 طرح کی کیفیات اس نے حشر میں بھی دیکھ لی. 5ویں کیفیت، اللہ ذوالجلال نام اعمال نکالیں گے. اللہ ذوالجلال نیکیوں کے رجسٹر بھی نکالیں گے اور برائیوں کے رجسٹر بھی. اور آواز آئے گی آ جاؤ حساب دو. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہر ایک کے نام اعمال اس کی گردن کے ساتھ کتاب کی شکل میں آ جائیں گے. 99 رجسٹر. اللہ فرمائیں گے یہ وہ کتاب ہے، ذرا خود پڑھ کے سناؤ جو تم نے خود لکھی، دنیا میں پرنٹ نہیں کروا سکے تم. ہم نے اس کے مسودے اور مبیضے دونوں سنبھال کے رکھے ہیں. پڑھو کیا لکھا ہے. کیا سمجھتا ہے نوجوان کہ میں رات کی تاریکیوں میں 150 میسج کرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کے اور خود ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. ارے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. یہ سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم لکھتے ہو، سب کچھ تمہیں پڑھنا ہے جو تم بولتے ہو. یہ اللہ ذوالجلال کے فرشتوں نے اتنا مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، اتنی مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، دن وقت، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی ظہریں، اس کی عصریں کہاں گزری، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں. یہ ایوان بالا میں تھا، یہ ایوان زیری میں تھا، یہ جج تھا، یہ وکیل تھا، یہ مینیجر تھا، یہ رعایا تھی، یہ بادشاہ تھا. ایک ایک انسان کی پوری تفصیل جو ہے فرشتے لکھ کے سامنے رکھتے. اس وقت بھی انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا. نیکی کا اثر بھی دیکھے گا، برائی کا اثر بھی دیکھ لے گا. اگلی کیفیت یہ ہوگی، اللہ ذوالجلال پوچھیں گے میرے بندے گناہ کیا؟ کوشش کرے گا آج بھی جھوٹ بول ہی لوں. ساتھ ہی اللہ نے اعلان کر دیا ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. زبانیں گنگ ہو جائیں گی، مہر لگ جائے گی، زبان سے بول نہیں سکے گا. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. یہ مجھ پہ سوار ہو کے فلاں برائی کی جگہ پہ گیا. ہاتھ بولیں گے میرے ساتھ اس نے یہ کچھ کیا. اور اگر پھر بھی انکار کرنا چاہے گا اللہ زمین کا حکم دیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. زمین میں زلزلہ آئے گا. قیامت جب قائم ہوگی زمین کا ایک ایک ذرہ بول کے گواہی دے گا میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کہا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ کیا. زمین ایک ایک بات اگل دے گی. کیسے انکار کرے گا؟ چھٹی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال برے اعمال کو دیکھے گا. نیک اعمال کی ایک شکل خوبصورت بن جائے گی، برے اعمال کی بدصورت شکل بن جائے گی. حدیث میں آتا ہے یجیء القرآن کالرجل الشاحب. قرآن ایک خوبصورت شکل بن کے آئے گا. قبر میں بھی نیک عمل آئے گا، حشر میں بھی. انسان کہے گا انت ومن انت ووجه